اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی روشنی میں زمین کے کردار پر کچھ بات کریں گے، خاص طور سے وہ آیات جو زمین کو اللہ کی رحمت کا ایک آپ کہہ لیں جیتا جاگتا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ جی، اور یہ گفتگو ہماری فراہم کردہ تفسیر اور کچھ نوٹس پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ دلچسپ ہے کہ سورت میں پہلے آسمانوں کے توازن یعنی میزان کا ذکر آتا ہے اور پھر فوراً توجہ زمین کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان آیات کے ظاہری معنی اور پھر ان کے گہرے باطنی پہلو دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں، ہماری دنیا میں اللہ کی رحمت کی عکاسی کیسے کرتی ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے آیات 10 سے شروع کرتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھا دیا تمام مخلوقات کے لیے۔ یہ الانام کا لفظ بڑا اہم ہے، اس میں صرف انسان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، تمام جاندار، چرند، پرند، وہ مخلوق بھی جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ تو گویا یہ زمین کسی ایک کی ملکیت یا غلبے کے لیے نہیں بنائی گئی، قطعاً نہیں، یہ بقائے باہمی کو ایگزسٹنس کے لیے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے۔ اچھا، اور پھر آگے ذکر ہے پھلوں کا، غلاف والی کھجوروں کا۔ جی، بھوسے والے اناج کا، خوشبودار پھولوں کا، یہ سب چیزیں یہ صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ نہیں، ان میں ایک پیغام ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی ربوبیت، اس کی حفاظت جسے ہم پروٹیکشن کہتے ہیں، اس کی افادیت یعنی یوٹیلیٹی، اور اس کے جمال یعنی ایستھیٹکس، سب کا اظہار ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے رحمت کا۔ جی، ایک ریسیپروسٹی کا نظام، لین دین کا، ملکیت کا نہیں، ہر شے جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو اس صورت میں بار بار دہرائی جاتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی ہاں، 31 مرتبہ۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہر نعمت کے ذکر کے بعد ایک طرح سے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک دعوت بھی۔ دعوت کس چیز کی؟ کہ صرف دیکھو نہیں، صرف مشاہدہ نہ کرو، بلکہ شکر گزاری میں، حمد میں شریک ہو، ایکنالج کرو ان نعمتوں کو۔ اچھا، تو یہ تو ہوا اس کا ظاہری پہلو۔ اب اگر اس کے باطنی یعنی روحانی مفہوم کی طرف آئیں۔ جی، تو صوفیہ کرام اسے الہی تجلی یعنی ڈیوائن مینیفیسٹیشن کا تیسرا مرحلہ کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ؟ پہلے دو کون سے ہیں؟ معنی یعنی میننگ اور میزان یعنی بیلنس۔ ان کے بعد آتا ہے ظہور یعنی مینیفیسٹیشن، رحمت کا ایک شکل اختیار کرنا۔ بہت خوب۔ جیسے امام قشیری فرماتے ہیں کہ زمین مخلوق کے لیے شفقت کا قالین ہے۔ واہ، شفقت کا قالین۔ اور ابن عربی اسے رحمت قیومیہ کہتے ہیں۔ رحمت قیومیہ، اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ رحمت جو صرف پیدا نہیں کرتی بلکہ قائم رکھتی ہے، پرورش کرتی ہے اور مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزارتی ہے، سسٹیننگ مرسی۔ اچھا، اور رزبہان البقلی کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ان کی بات بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر پھل الہی سخاوت کی تجلی ہے اور ہر خوشبو محبوب کی قربت کی سرگوشی ہے۔ سبحان اللہ، گویا یہ پوری زمین، اس کے مظاہر ایک آئینہ ہے۔ جی، ایک آئینہ جو اللہ کی سخاوت کو دکھاتا ہے، یہاں تک کہ فنا اور بقا کے چکر میں بھی موت بھی ایک طرح سے زمین کے لیے غذا بن جاتی ہے، جو پھر نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ یہ تو کائنات کو ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھنا ہوا، ایک مسلسل لین دین، قبول کرنا اور لوٹانا۔ جی، یہی رحمت کی حرکت ہے، اس کی ڈائنامزم ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ کیا یہ جو باطنی مشاہدات ہیں، ان کی کوئی گونج، کوئی پرتیدھونی ہمیں آج کی سائنسی دریافتوں میں بھی ملتی ہے؟ یقیناً ملتی ہے، بہت دلچسپ انداز میں۔ قرآن ہمیں کیوں بتاتا ہے اور سائنس اکثر کیسے دریافت کرتی ہے۔ تو ان میں مطابقت نظر آتی ہے؟ جی، کئی جگہ۔ مثلاً زمین کا اپنی بالکل صحیح جگہ پر ہونا، جسے سائنس گولڈی لاک زون کہتی ہے۔ ہاں، جہاں زندگی ممکن ہے۔ بالکل۔ یہ آیت وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کی عملی تفسیر نہیں تو اور کیا ہے کہ اسے مخلوق کے لیے ٹھیک جگہ پر رکھا گیا۔ صحیح۔ اور مثالیں؟ جیسے بیج کے اندر پورا نقشہ ہوتا ہے، ڈی این اے۔ جی، اسے آپ ایک طرح کی تحریری وحی کہہ سکتے ہیں جو ہر بیچ میں محفوظ ہے۔ اور پھلوں یا اناج کے غلاف، وہ میزان کی مثال ہو گئی، حفاظت اور توازن۔ بالکل، وہ میزان کا عملی مظہر ہیں۔ اور مادے کی اپنی حقیقت کے بارے میں کیا؟ کوانٹم فزکس وغیرہ؟ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔
کوانٹم فیلڈ تھیوری بتاتی ہے کہ مادہ اپنی بنیاد میں توانائی کی لہریں یا تھرتھراہٹ ہے، وائبریشنز ہیں۔ تو اس کا تعلق علم القرآن کی اس تفسیر سے جوڑتے ہیں جہاں وجود کو ہی ایک کلام، ایک تلاوت سمجھا جاتا ہے۔ ایوری تھنگ از اے فارم آف اسپیچ اور وائبریشن۔ اور وہ کوانٹم انٹینگلمنٹ کا تصور؟ جی، وہ بھی وحدت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیسے ذرات فاصلے کے باوجود جڑے رہتے ہیں۔ یہ کائنات کی اسی انٹر کنیکٹڈنس کی طرف اشارہ ہے جو رحمت کے اس بیان میں ہے کہ سب کچھ ایک ہی رب کی نعمتوں سے بندھا ہے۔ یہ سب جان کر، یہ سمجھ پیدا ہونے کے بعد اسے اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی روحانیت میں کیسے لایا جائے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ زمین، یہ مٹی جس پر ہم چلتے ہیں، یہ بے جان نہیں ہے، یہ یاد رکھتی ہے، یہ لیتی ہے اور دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمیں کائنات کے ساتھ ایک ہم آہنگی کا، ایک ردم کا سبق سکھاتی ہے، قبول کرنے کا، دینے کا اور جانے دینے کا۔ اور جب ہم اس تال کو توڑتے ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، توازن بگاڑتے ہیں، تو ہم دراصل کائنات سے، اس رحمت کے نظام سے ہم آہنگی کھو دیتے ہیں، ڈس ہارمنی پیدا ہوتی ہے۔ اور سائنسی دریافتیں، ان کا کیا کردار ہے؟ وہ ہمیں تکبر کی طرف نہیں لے جانی چاہیے، بلکہ حیرت کو اور گہرا کرنا چاہیے۔ کائنات کی عظمت اور بنانے والے کی حکمت پر غور کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ یعنی عقل نمونے دریافت کریں اور دل عطا کرنے والے کو پہچان لے۔ یہاں آ کر عقل اور وجدان مل جاتے ہیں، فزکس شاعری بن جاتی ہے، اور فطرت کا ہر قانون رحمت کی ایک آیت نظر آنے لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زمین محض کوئی سٹور ہاؤس آف ریسورسز نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک مسلسل، متحرک، محسوس کیا جانے والا اظہار ہے جو ہمیں الہی صفات کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ جی؟ اگر ہم واقعی یہ سمجھ لیں کہ زمین محض استعمال کی چیز نہیں بلکہ رحمت الہی کی ایک زندہ نشانی ہے، سپردگی کی معلم ہے، تو اس سے دنیا کے ساتھ ہمارا روزمرہ کا رویہ، ہمارا تعلق کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، اور صورت آگے اسی طرف بڑھتی ہے۔ الہی سخاوت اور انسانی رد عمل، انسانی یاد کے درمیان ایک مکالمہ قائم ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک دعا ہے کہ ہم صرف الفاظ میں نہیں بلکہ مٹی میں، روشنی میں، اپنی ہر سانس میں خدا کی آیات کو پڑھنا اور پہچاننا سیکھ جائیں۔ آمین۔ بہت شکریہ اس گہری گفتگو کے لیے۔ جزاک اللہ۔